وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ کیبنٹ کمیٹی آن انرجی، ان کے جو ارکان تھے، اسد عمر صاحب اس کو چیئر کرتے ہیں، میں بھی اس کا حصہ ہوں۔ اس کی جو گزشتہ جو انرجی کے معاہدے تھے اس میں ایک جو LNG کا خاص طور پہ تھا، جس میں کہ ہمیں ایسی اتنی گیس خریدنی پڑ رہی ہے اور تھی جو کہ ہماری ضرورت سے زیادہ تھی، تو وہ جو وافر مقدار تھی اس کو کھپانے کے لیے یہ LNG سے چلنے والے جو پاور پلانٹس تھے ان پہ یہ ایک کنڈیشن لگائی گئی، جس میں کہ وہ جو ہے 66% جو ہے تو وہ LNG کا استعمال کریں گے، چاہے ان کو ضرورت ہو یا نہ ہو۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے مثال پہلے بھی دی تھی کہ آپ چاہے اس کو استعمال کریں نہ کریں، وہ جو ہے تو آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ اس میں ہم نے ایک اندرونی ایڈجسٹمنٹ سی کی ہے، جس سے کہ کم از کم جو بجلی کے پلانٹس ہیں جو کہ RLNG پہ چلتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ جو کچھ ایسے RLNG کے پروجیکٹس پاور پلانٹس ہیں جو کہ پرائیویٹائزیشن پہ اس وقت ان کی نیگوسیشنز ہو رہی ہے، تو یہ ضروری تھا کہ ہم اس کے بارے میں ایک کلیئر کٹ واضح پالیسی ہو، جس سے کہ جو خریدار ہو اس کو بھی پتہ ہو کہ اس نے کیا چیز خرید رہا ہے اور کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، اور پھر جو مقدار جو بچ جائے گی اس کی بھی یہ دو توانائی کی جو منسٹریز ہیں، یعنی انرجی منسٹری اور پیٹرولیم منسٹری، ان کے ساتھ مل کے یہ ہم نے پچھلے ہفتے میں یہ فیصلہ کیا تھا۔ بجلی کا جو ایشو ہے، جس میں کہ خاص طور پہ جو سرکولر ڈیٹ ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ کافی 2.1 کھرب روپے کے قریب پہنچ گیا ہے، یہ اس نے پوری اکانومی کو اپنے گرفت میں لے رکھا ہے، اور اس سے جو ہے تو جو صارفین ہیں، جو جنرل پبلک ہے، چاہے وہ ہماری انڈسٹری ہو، چاہے وہ کمرشل ادارے ہوں، وہ اس مہنگی بجلی کی وجہ سے ہمیں کافی مسائل کا شکار ہیں ہم، کیونکہ ماضی میں جو معاہدے کیے گئے تھے وہ اس طرح کے کیے گئے تھے کہ اسے ایسے سمجھیں کہ اس نے پورے پاکستان کو گروی رکھ لیا تھا۔ تو اب ان کنڈیشنز میں جو کہ معاہدے ہوئے ہیں اس کو تو ہم توڑ نہیں سکتے، بیکاز یہ ساورن کمٹمنٹ ہے اور اس سے باہر ہم نہیں جا سکتے، لیکن جو پرائم منسٹر صاحب کی جو کوششیں تھیں، جس میں کہ ایک پہلی دفعہ ایک سنجیدہ اور ایک بڑی پریکٹیکل قسم کی ہم نے نیگوسیشن شروع کی IPPs کے ساتھ، جس میں کہ ہم جو ایگزسٹنگ معاہدے ہیں اس میں ہم کس طرح سے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے انرجی سیکٹر کے لیے وہ کچھ فیسلٹیز حاصل کر سکتے ہیں، جس سے کہ بجلی عوام کے لیے سستی بھی ہو اور ہمارا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس میں بھی کمی واقع ہو۔ اس کی پریزنٹیشن انشاءاللہ آپ کو عنقریب کچھ روز میں ہم ایک مکمل آپ کو پریزنٹیشن دیں گے، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو انرجی سیکٹر ہے اس کے مسائل کیا ہیں، کیا وجہ ہے کہ بجلی مہنگی ہوتی ہے، کیا وجہ ہے کہ کئی جگہوں پہ بجلی ملتی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں کہ تاکہ عوام کو پتہ چل سکے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، کیونکہ اگر صرف عوام کے پاس زیادہ بل جائیں، ان کے بل بڑھتے رہیں، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں ان چیزوں کو قابو میں لانے کے لیے۔ تو وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم تفصیل سے شیئر کریں گے، یہ ساری جو انرجی سیکٹر ہے، پاور سیکٹر، اس کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ کچھ روز میں پریزنٹیشن آپ کو دیں گے۔ اس کے علاوہ جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 9 ستمبر اور 16 ستمبر کے اجلاسوں میں کیے گئے فیصلے ہیں، ان کی توثیق کی گئی۔ ان فیصلوں میں خصوصی ضرورت کے حامل افراد کے لیے جو گاڑیوں کی درآمد ہے، TCP کی جانب سے 15 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی اجازت دینا بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ مختلف جو تھے ادارے، ان کے نیپرا کے ایپلیٹ ٹریبونل کے لیے جسٹس عباد الرحمان لودھی کو بطور چیئرمین اور ذیشان شاہد کو بطور ممبر فائنانس تعیناتی کی منظوری دی۔ اسی طرح
کابینہ نے جسٹس محمد موسیٰ لغاری کو بطور چیئرمین انوائرمنٹل ٹریبیونل اسلام آباد کی تعیناتی کی بھی منظوری دی۔ اس کے ساتھ ایک اور اہم چیز تھی جس پہ کہ میرے ساتھ میرے بہت ہی محترم اور ہمارے جو کووڈ میں جو لیڈ شخصیت تھے ڈاکٹر فیصل، یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ شوکت خانم اسپتال کی روح رواں ہیں، اس کے چیف ایگزیکٹو بھی تھے، اور ہماری یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ہماری ٹیم میں یہ شامل ہوئے ہیں کہ جس اس سے محنت سے اور جس ذہانت سے انہوں نے اپنے اسپتال بھی چلایا، اور پھر کووڈ میں ان کا ایک بہت ہی ایک مؤثر رول رہا ہے۔ تو ابھی یہ ہماری اپنی وزارت صحت کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ابھی آپ کو یہ بتائیں گے کچھ فیصلے ہوئے ادویات کے سلسلے میں آج کی کابینہ میں، اس پہ فیصلے کیے گئے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا اہم ہے کہ آپ اس کو ذرا اس ترتیب کو آپ سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ بھی ہو کہ یہ اس سلسلے میں کیا کیا گیا ادویات کے سلسلے میں۔ جی ڈاکٹر فیصل صاحب۔ شکریہ شبلی صاحب۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ کرونا کے علاج کے لیے ایک دوائی ہے ریمڈیسیویر، اس کی چونکہ انٹرنیشنل قیمت میں کچھ بہتری آئی، کچھ کمی آئی، تو اس کی جو قیمت ہے اس کی کمی کا فیصلہ کیا گیا۔ تقریباً 10,000 سے اوپر اس کی قیمت تھی، اور وہ 8,400 کے قریب دوبارہ فکس کی گئی ہے۔ تو یہ ان رسپانس ہے ٹو انٹرنیشنل امپرومنٹ، یعنی اس کی قیمت کم ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ چند ایسی لائف سیونگ اور اہم دوائیں ہیں جو ملک بھر میں ناپید ہو جاتی ہیں، ان کی ایک لانگ ٹرم شارٹیج چلتی رہتی ہے۔ اس میں کچھ لائف سیونگ دوائیں شامل ہیں، کچھ ایسی دوائیں شامل ہیں جن کا اور کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ فیروسمائڈ انجیکشنز، یہ ایمرجنسی میں بھی بہت ساری ایمرجنسیوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ ایسیٹوزیلومائڈ کی ٹیبلٹس بھی اور آنکھوں کے قطرے بھی، یہ گلوکوما کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ اکثر شارٹ رہتے ہیں، بلکہ سنیں آج کل بھی ہیں۔ ہائیڈرالزین ایک دوائی ہے بلڈ پریشر کے لیے۔ کاربامازپین جو ہے وہ مرگی ایپیلیپسی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ معاون خصوصی اور وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز اسلام آباد میں مشترکہ طور پر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، جس کا کچھ حصہ آپ نے براہ راست ملاحظہ کیا۔ اور